شہرام ابھی تک ہسپتال کے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ جسم کے زخم تو آہستہ آہستہ بھر رہے تھے، مگر دل کے زخم پہلے سے بھی زیادہ گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ اسے بار بار یہی خیال ستا رہا تھا کہ آخر اس کے دفتر میں لگنے والی آگ محض ایک حادثہ تھی، یا اس کے پیچھے کسی کی سوچی سمجھی سازش چھپی ہوئی تھی۔ فریال ہر لمحہ اس کے ساتھ موجود تھی۔ وہ خاموشی سے اس کا خیال رکھ رہی تھی، لیکن شہرام محسوس کر رہا تھا کہ اس مشکل وقت میں صرف فریال ہی اس کا سہارا بنی ہوئی ہے۔ دوسری طرف زینیا ہسپتال میں سب کے سامنے ہمدردی کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ شہرام کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر دوبارہ اس کے قریب آ جائے گی، مگر قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ اسی دوران ایک نامعلوم خاتون ہسپتال پہنچی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ اس نے شہرام کے کمرے میں داخل ہو کر خاموشی سے وہ فائل اس کے سامنے رکھ دی اور کہا، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی تباہی کے پیچھے کون ہے تو یہ فائل غور سے دیکھ لیجئے۔ یہ کہہ کر وہ خاتون فوراً وہاں سے چلی گئی۔ شہرام نے جیسے ہی فائل کھولی تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ فائل میں موجود دستاویزات اور تصاویر ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی تھیں جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ادھر دانش اپنے دفتر میں بیٹھا مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا منصوبہ کامیاب ہو چکا ہے، اور اب شہرام جلد یا بدیر اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ مگر اچانک اس کے فون پر ایک کال آئی۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے دانش کے چہرے کا رنگ اڑا دیا۔ تم نے جو کھیل شروع کیا ہے دانش، اب اس کا حساب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کر دانش پہلی بار گھبرا گیا۔ دوسری طرف زینیا کی والدہ سیرت بیگم کی طبیعت مسلسل خراب ہو رہی تھی۔ انہوں نے زینیا کو آخری بار سمجھانے کی کوشش کی، بیٹی، بعض اوقات انسان زد میں وہ سب کچھ کھو دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کر لو۔ مگر زینیا نے ایک بار پھر ان کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ قسط کے آخری منظر میں شہرام فائل کے آخری صفحے تک پہنچتا ہے۔ وہ نام دیکھتے ہی سکتے میں آ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، غصہ اور بے یقینی ایک ساتھ ابھر آتی ہے، اور پھر وہ دھیمی آواز میں صرف ایک نام لیتا ہے، دانش۔ اسی لمحے سکرین بلیک ہو جاتی ہے۔